السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شراز خان۔ فراڈ جو بڑا عام سے لفظ ہے، لیکن یہ ہر غریب بندے کے ساتھ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، وہ چیک ہو، وہ اسٹام ہو کرایہ داری۔ اس کے متعلق جاننے کے لیے میں کینٹ کورٹ میں موجود ہوں اور جانتا ہوں وکلا سے کہ ان کا کیا کہنا ہے، اس کے متعلق کیا کیا سزائیں تجویز کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جی میرے ساتھ چلیے۔ جی میرے ساتھ ایک سینئر ایڈوکیٹ راشد خان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کرایہ داری کا معاملہ جو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے اور کیا اپلیکیشن دینی چاہیے اور کیا اس کی سزا ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی راشد خان صاحب، یہ جو آج روز بروز جو لوگ کرایوں پہ مکان لے لیتے ہیں اور لوگوں سے فراڈ بھی یہ بڑے آرام سے کیا جا رہا ہے کہ ایک بندے کو کرائے پہ مکان دیا اور وہ جو کرایہ تو لکھا جاتا ہے نہیں ہے اور نہ تھانوں میں یہ درج کروایا جاتا ہے، اور جب یہ درج نہیں کروایا جاتا اور جو پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کو گروی نامہ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں اور ان سے پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں، اور جو مالک مکان اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنا مکان رینٹ آؤٹ کر رہا ہے، لیکن وہ جو رہنے والے ہیں جو وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ اس سے پیسے لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ بتائیں گے؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مالک مکان ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ سب سے پہلے جو ہے نا قانون میں ایک ٹرم ہے کہ مشتری ہوشیار باش۔ جس بندے نے جو چیز خریدنی ہے یا کوئی دے رہا ہے اس کو ہوشیار باش ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وکلا کا ایک شعبہ ایسا ہے کہ لوگ قانون کی بابت ان سے رجوع کرتے ہیں۔ کرایہ نامہ بیسیکلی یہ جو پراپرٹی ڈیلر مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنے کمیشن کی خاطر یہ سارا فراڈ کرتے ہیں اور ساز باز کرتے ہیں۔ اب آپ نے کویشچن پوچھا ہے کہ کرایہ داری کی بابت جو لوگ کرائے پہ مکان لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا وہ مالک مکان کو تنگ کرتے ہیں یا مالک مکان جو ہے کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے، تو اس کی بابت کیا ریمیڈی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باقاعدہ قانون نے، اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا ہوا ہے، وہ کرایہ داری ایکٹ ہے، پنجاب کرایہ داری ایکٹ۔ اس کی بابت جو ہے وہ کوئی بھی کرایہ نامہ جو ہے اس کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے رینٹ کنٹرولر کے پاس۔ جب رینٹ کنٹرولر کے پاس رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے تو اس میں جو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس ریمیڈی موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی ہیر پھیر کرتا ہے تو وہ اس کو جو نا قانون کے مطابق اس کو راستہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرایہ دار مکان خالی نہیں کرتا تو مالک کے پاس جو ریمیڈی موجود ہے وہ سول کورٹ میں جا سکتا ہے اور جا کے اس کو اپنے اس میں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ مجھے ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے، اور باقاعدہ یہ ریٹن لکھا جاتا ہے اور اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور ٹائم پیریڈ میں 1 منتھ کا یا جو بھی دونوں پارٹیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے درمیان ٹائم طے پاتا ہے کہ ہم 1 ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے اندر آپ کو پہلے نوٹس دیں گے، اور جو ٹائم ہوتا ہے سال یا 2 سال کا جو بھی ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں اس کو لیگلی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر پہلے اس کو نوٹس دے گا۔ نوٹس میں اگر وہ اس کو رپلائی دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر اس کی بابت وہ سول کورٹ میں جائے گا۔ یہ اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے، مالک مکان کے پاس بھی اور کرایہ دار کے پاس بھی یہ ہیں۔ اور اصل میں یہ خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب قانون سے ہٹ کے جب شارٹ راستہ ڈھونڈتی ہے دونوں پارٹیاں، کرایہ دار بھی اور مالک بھی، تو پھر یہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ مالک اس لیے اس کو رجسٹرڈ نہیں کرواتا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو رجسٹرڈ کرواؤں گا تو پھر مجھے کل کو اپنی پراپرٹی کا جو ہے نا وہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس کی بابت وہ جو ہے نا وہ اس چیز کو چھپاتے ہوئے یہ سارا کام کرتا ہے۔ اگر اس نے یہ مالک مکان نے یا کرایہ دار نے اگر کرایہ نامہ رجسٹر نہیں کروایا تو جب وہ سول کورٹ میں کیس فائل کرے گا تو جو بھی ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوگا 1 سال کا، اس میں جو بھی کرایہ نامہ طے ہوگا اس کا 10% قومی خزانے میں جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیس فائل کرے گا کورٹ میں، اور فائل کرنے کے بعد وہ ثابت کرے گا اور اس کو جو ہے نا یہ ریمیڈی ملے گی کہ اگر وہ مکان خالی کروانا چاہ رہا ہے وہ مکان خالی ہو جائے گا، یا جو کرایہ دار ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جو شرائط طے پائی تھی میں اس کے مطابق صحیح چل رہا ہوں اور یہ اس اپنی شرائط سے وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی ریمیڈی ہے کہ وہ سول کورٹ میں جا کے اس کی بابت جو ہے نا وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا خان صاحب، آج کل دیکھنے بڑا عام سی بات آ رہی ہے کہ جب ایک بندہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے کہتا ہے کہ چلو میں کاروبار کر لوں، وہ کہتا ہے کوئی بھی انسان بڑے آرام سے کہتا ہے کہ جی یہ میں اس گھر میرا یہ آپ میرے سے گروی لے لیں اور کرایہ میں آپ کو منتھلی دیتا ہوں، اور کچھ ماہ تو یہ کام چلتے ہیں اور کچھ ماہ بعد یہ کام بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک چیک کی عوض اسے دے دیا جاتا ہے اور ایک اسٹامپ لکھ کے دے دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے کہ
یہ فراڈ روز بہ روز ہر دن بہ دن یہ بڑھتا جا رہا ہے. کام نہ تو حکومت پاکستان اس کے متعلق کچھ کر رہی ہے, اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, حکومت پاکستان نے باقاعدہ جو قانون پاس کیا ہوا ہے وہ پی پی سی میں باقاعدہ اس کی بابت اسپیسیفک سیکشن مینشن ہے 489F کی بابت. اگر کوئی بندہ کسی کو چیک دیتا ہے کسی بھی کاروبار کی بابت یا وہ پراپرٹی کی بابت, وہ چیک اگر وہ اس میں وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے. وہ جا کے پی پی سی کے تحت جو ہے نا متعلقہ جو تھانہ ہے اس میں وہ اپلیکیشن موو کر سکتا ہے, اور اس پہ 489F کا پرچہ درج ہوگا اور اس بندے کو اریسٹ کیا جائے گا, اور جو ریمانڈ ہوگا, جو باقاعدہ یہ پورا پروسیس ہے. اس کے بعد وہ حوالہ جوڈیشل جاتا ہے, اس میں ٹرائل چلتا ہے, اس میں جزا ہوتی ہے, یہ سزا ہوتی ہے. اس کی بابت اسپیسیفکلی سیکشن موجود ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے 489F کی بابت اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو اس کے اگر وہ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور ریکوری کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے چیک کی بابت بھی. اور ایک ریمیڈی یہ ہے, اور دوسرا اگر وہ چیک ڈسانر ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے, وہ جا کے جو ہے نا ریکوری کا دعویٰ کرے گا اور اس میں اس کو ریکوری ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ قانون اس میں بالکل سائلنٹ ہے. قانون نے باقاعدہ اس میں جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفکلی سیکشن مینشن ہے, اور اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے جو بھی چیک ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ اس کا انسفیشینٹ ہے. چیک جو پرانا اس کو دیا گیا ہے اسٹیل چیک ہے, یا اس نے اپنے سگنیچر جو ہیں وہ ڈفر کیے ہیں, یہ سارا جو ہے نا اس میں ریمیڈی موجود ہے اور وہ اس کے تحت پرچہ درج کروا سکتا ہے. اچھا خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا, جیسے میں نے آپ سے پوچھا سوال کہ ایک انسان اپنا مکان رینٹ آؤٹ نہیں کر رہا, وہ گروی اور پیسے لے لیتا ہے, اور خود وہاں پہ مقامی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اندر, لیکن وہ جیسے ہی وہ جو جس نے پیسے 3 لاکھ یا 5 لاکھ دے گا, وہ گروی نامہ لکھوایا ہوا ہے, تو کل کو پیسے تو نہیں دیتا, نہ وہ گھر سے نکلا. اس کے متعلق کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ اس بندے کو وہاں سے بے دخل کرنا ہے, کیونکہ اس نے تو گروی نامہ لکھ کے دے دیا ہوا ہے اسے. گروی نامہ اگر اس نے لکھ کے دے دیا, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے, ڈاکومنٹ میں باقاعدہ شرائط ہوتی ہیں کہ میں نے اتنے پیسے اس سے لیے اور اس کو اتنے ٹائم کے لیے جو ہے نا میں نے اس کو دیا ہے. اس کی بابت بھی جو ہے نا وہ ایجیکٹمنٹ میں جا سکتا ہے, وہ سول جو ہے نا باقاعدہ لا موجود ہے, اس میں جو ہے نا وہ سول کورٹ میں جا کے اس کی بابت وہ کیس فائل کر سکتا ہے, اور وہ جو ہے نا اپنے مکان کو جو ہے نا وہ جو گروی نامہ ہے اس کی بابت اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کی بابت وہ کورٹ میں جائے اور باقاعدہ جو ہے نا اس کو پروسیس کو اڈاپٹ کرے. اور کورٹ جو ہے اسی لیے موجود ہے, قانون اسی لیے موجود ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا حقوق جو ہے نا ان کا تحفظ کیا جا سکے. اب لوگ اگر اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر قانون نے کسی کے گھر چل کے تو نہیں جانا. آپ کے پاس سارا لا موجود ہے, کورٹ موجود ہیں, پولیس موجود ہے, لا انفورس ایجنسیاں موجود ہیں. اگر کوئی کسی بھی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی بابت اسپیسیفکلی سیکشن موجود ہیں, ایکٹ موجود ہیں, ان کے مطابق وہ اس کو اڈاپٹ کرے اور اپنے جو ہے نا وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرے. جی اچھا, یہ ہمارے جو قانون دان ہیں, وکلا حضرات ہیں یا ہمارے جج صاحبان ہیں, یہ اس کے متعلق جو بیلف مقرر کر دیا جاتا ہے جو متعلقہ تھانے کو لے کے, وہ خالی کروا سکتے ہیں اگر ان کے خالی کروانے کا آرڈر لے لیں, کیونکہ گروی نامہ تو اس نے لکھ کے دیا ہوا, یہ مکان تو اس کا ہے, میں تو ایک وہاں پہ کرایہ دار بیٹھا ہوں. نہیں, وہ کروا سکتا. جب کورٹ فائنل ہو جاتا ہے, ڈگری ہو جاتی ہے, تو اس کی بابت جو ہے نا وہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ اس میں جو ہے نا وہ بیلف اپوائنٹ کر سکتی ہے. کورٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک جو نمائندہ موجود ہوتا ہے, وہ بیلف کی صورت میں وہاں پہ جاتا ہے, اور یہ اس پارٹی جو وہاں پہ ہوتی ہے, اینڈ پروسیس ہے یہ والا, اور باقاعدہ اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے دنوں کے اندر اندر جو ہے نا اس کو خالی کرو. اگر وہ نہیں کرتا یا وہ بیلف کو اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو اس کو یہ سامنا ہوتا ہے کہ اگر آگے سے کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا معاملہ ہے, اس کو کوئی نقصان کی پرابلم ہو سکتی ہے, تو وہ نا متعلقہ جج کو جس نے اس کی بابت جو ڈگری جاری کی ہے اس کو اپلیکیشن دے سکتا ہے, اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ مجھے متعلقہ تھانے کی جو پولیس ہے اس کی مدد درکار ہے, اور جج کے پاس فلی اختیارات ہیں. وہ متعلقہ ایس ایچ او کو, ایس پی کو, کسی کو بھی یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اس مکان کو جو ہے نا وہ خالی کروایا جائے. خان صاحب, یہ بھی دیکھنے میں ہے کوئی پلاٹ کہیں پہ پڑا ہے اور وہ بندہ رہتا ہے آؤٹ آف سٹی, اور جب وہاں پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ تو مکان بن گیا ہوا ہے, اس پہ قبضہ ہو چکا ہے, اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟
اس کے بعد میرے بھائی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھیں اس کی بابت بھی پی پی سی میں اسپیسیفکلی سیکشنیں موجود ہیں. اگر کسی کے پلاٹ کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس کا لیگلی وارث ہے, مالک ہے اس کا, تو وہ اس کی بابت 448 میں جائے گا, پی پی سی میں 448 میں جائے گا, وہ قبضے کی بابت جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. اگر کسی بندے کی پراپرٹی کے اوپر کسی نے کوئی ڈاکومنٹ تیار کر لیا ہے, فورج ڈاکومنٹ تیار کیا ہے, تو اس کی بابت بھی اسپیسیفکلی سیکشن موجود ہے. 420 ہے, 468 ہے, 469 ہے, اور جو 420, 468, 471 ہے, اس کی بابت باقاعدہ یہ سیکشنیں موجود ہیں. اس کے تحت وہ پرچہ درج کروا سکتا ہے. اور وہ اگر کسی بندے نے کوئی فورج ڈاکومنٹ تیار کر کے اس کو استعمال کر لیا ہے, وہ جو حلقہ پٹواری ہے یا جو گرداوار ہے جس نے بھی اس ڈاکومنٹ کو تیار کیا ہے, وہ اس کی بابت اس جو ہے نا اس کے تحت پرچہ درج کروا کے اپنا جو ہے نا وہ حق حاصل کر سکتا ہے. اچھا خان صاحب, یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جعلی ڈاکومنٹس تیار کر لیتا ہے, جعلی ڈاکومنٹس کے اوپر اگر آپ بتاتے ہیں 420, 468, 471 لگے, یہ بیلیبل ہے کہ نہیں, یہ نان بیلیبل ہے, اور اس کی جو ہے نا پنشمنٹ آئی تھنک جو ہے نا 7 ایئر کے قریب ہے, اور یہ ناٹ بیلیبل افینس ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ثابت کرنا ہے نا ڈاکومنٹ نے کہ کیا کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے. اگر ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے, بات سزا کی بیلیبل یا نان بیلیبل کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے اس افینس کو ثابت کرنا ہے. جب آپ افینس کو ہمیشہ کورٹ سے ریلیف اس وقت انسان کو ملتا ہے جب وہ اپنے جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں لکونے چھوڑتا ہے, تو اس وجہ سے ہوتا ہے. باقی جو ہے نا یہ جو افینس ہیں یہ سارے ناٹ بیلیبل افینس ہیں. جی اچھا جی, یہ تھے میرے ساتھ راشد خان صاحب جنہوں نے اپنی قیمتی باتیں اور قیمتی ٹائم ہمیں دیا. مختلف لوگوں سے اور مختلف وکلاء سے بھی بات کریں گے, ان کا کیا کہنا ہے. میرے ساتھ ایک اور میرے دوست ایڈوکیٹ احمد صاحب موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ 489F جو ایک فوجداری ایکٹ ہے, اس کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اپلیکیشن دینی ہو تو کس طریقے سے لکھی جائے, یہ ان سے جانتے ہیں. جی, سیکشن 489F کا جو پروسیجر ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی فیک چیک دیتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے متعلقہ بینک سے رجوع کرنا ہوتا ہے. یا تو وہ جس برانچ کا چیک ہوتا ہے آپ کو اس برانچ میں جانا پڑتا ہے, یا آپ کا کسی دوسری برانچ میں اکاؤنٹ ہے تو آپ کو اس برانچ میں جا کر اس چیک کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے کے لیے جب آپ اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس چیک میں جب وہ انٹر کرتا ہے, اگر اس چیک اس کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں انسفیشینٹ بیلنس ہو تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں انسفیشینٹ بیلنس ہے. اگر اس کے اندر فیک سگنیچر کیے گئے ہوں پھر بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فیک سگنیچر ہیں. پھر اس طرح سے اس کے اوپر وہ ہم سلپ ان سے لے لیتے ہیں کہ اگر اس میں جو بھی پرابلم ہے اس کی سلپ ہمیں دے دیں. پھر اس سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ جو چیک ہمیں دیا گیا ہے یہ ایک فیک چیک ہے. پھر اس کی سلپ کو ہم لوگ لے کے تو ایک اپلیکیشن تیار کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیک جو ہمیں دیا گیا ہے یہ کس کی بابت دیا گیا ہے. ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی کاروبار کی بابت اس نے ہمیں چیک دیا ہے. ہم نے ایک اپلیکیشن کے اندر ایک کمپلیٹ ایک وقوعے کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اصل میں یہ وقوع تھا اور اس کی بابت ہمیں چیک ملا گیا. یہ چیک ہمیں کہیں سے ملا نہیں ہے, اور اس نے اگر سگنیچر اس نے اگر اپنے غلط سگنیچر کیے ہیں تو یہ بھی اس کی میل آف آئی ڈی ہے کہ اس نے غلط سگنیچر کیے ہیں. اگر بینک میں بیلنس نہیں تھا تو پھر اس نے ہمیں چیک کیوں دیا ہے. اس طرح سے ہمیں اپلیکیشن کو لے کر ہمیں متعلقہ ایس ایچ او کو اپلیکیشن فارورڈ کرنی ہوتی ہے. وہاں پہ فرنٹ ڈیسک بنا ہوتا ہے. آج کل ایک اپلیکیشن دینے کا بڑا اچھا پروسیجر ہے کہ ہر تھانے میں ایک فرنٹ ڈیسک بنا دیا گیا ہے. آپ کو کسی منشی کے پاس کسی محرر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگتا ہے. آپ نے جا کے فرنٹ ڈیسک پہ اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اور وہ اپلیکیشن کی بابت آپ کو ایک رسید ملتی ہے, کمپیوٹرائز رسید, جس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ایک فلانے تھانے دار کو ایک متعلقہ جس تفتیشی کو وہ فارورڈ کی جاتی ہے اس کا نام, اس کا فون نمبر, اور یہ بھی لکھا جاتا ہے ود ان 24 آورز وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے. کیونکہ جیسے ہی اپلیکیشن آپ کی ایک کمپیوٹر کے اندر درج ہو جاتی ہے تو وہ اپلیکیشن متعلقہ سی سی پی او, متعلقہ ڈی پی او, ہر جگہ پر, ہر تھانے میں, ہر جگہ پر وہ چلی جاتی ہے. اور متعلقہ ان کے جو افسران ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن کی بابت متعلقہ تفتیشی سے آپ نے کیا کیا ہے. پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کی ایس ایچ او سنوائی نہیں سنتا یا متعلقہ تھانہ آپ کی نہیں سنتا, آپ اسی اپلیکیشن کو لے کے متعلقہ ایس پی کے پاس جائیں, متعلقہ سی سی پی او کے پاس جائیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا پھر اس کی بابت ہمارے پاس
22 سیکشن موجود ہے جس میں آپ ڈائریکٹ کورٹ سے آرڈر لے سکتے ہیں, آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں, کورٹ میں آپ پروو کرتے ہیں کہ جو میں نے مجھے یہ چیک ملا گیا ہے, یہ فیک دیا گیا ہے, سارے معاملات ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ کورٹ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ واقعی اس کے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر وہ کورٹ آرڈر کر دیتی ہے متعلقہ ایس ایچ او کو کہ یہ جو اس کے اگینسٹ ایف آئی آر کی جائے. احمد بھائی, جب یہ ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے اس کے بعد کیا کلائنٹ کو کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو کس سے بات کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے کلائنٹ کو ایک اچھے فوجداری وکیل کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ کرمنل وکیل ہی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے, اور وہ پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اس بندے کی سب سے پہلے تو اس کو بندے کے اپلیکیشن ہونے کے بعد بندے کا گرفتار ہونا بہت ضروری ہے, اس کو گرفتار کروایا جائے, اس کے بعد پھر اس کی پیروائی کی جائے. اس کے پیچھے یہ لوگ ایف آئی آر کروا کے بس پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے, بس اب خود ہی قانون پولیس والے خود ہی کریں گے. پولیس والے پھر لے دے کے معاملات کر کے وہ بندے کو لوز چھوڑ دیتے ہیں, بندہ پھر آخرکار وہ جو چیک کی بابت جو معاملات ہوتا ہے وہ وہیں پہ رفع دفع ہو جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بابت اس بندے کے پیچھے رہیں, ایک اچھا سا وکیل کریں, اور اس کے بعد اس بندے کی بیل نہ ہونے دیں. پھر جب بندہ آگے تک جائے گا, جب بندہ ایک لانگ ٹرم تک جوڈیشل حوالات میں رہے گا, پھر ضرور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ لانگ ٹرم کے لیے جوڈیشل حوالات میں رہتا ہے پھر وہ کمپرومائز کی طرف آتا ہے. اچھا احمد بھائی, یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہی ایک بندہ کے اوپر ایف آئی آر ہوگی, وہ گرفتار ہو گیا, اور کتنی دیر بعد وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوتا ہے؟ وہ ایک پروسیجر ہے کہ اگر بیل نہ ہوئی ہو تو وہ 14 دن کے بعد ہر 14 دن کے بعد اس کی پیشی ہوتی ہے. 14 دن بعد اس نے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس آنا ہوتا ہے. اگر وہ سیشن ٹرائل ہے تو متعلقہ اے ایس جے کے پاس اس نے جانا ہوتا ہے. اگر وہ لوئر کورٹ کا ٹرائل ہے تو پھر وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس آئے گا, 14 دن کے بعد اس کی پیشی ہوگی. اگر وہ گرفتار نہیں ہوا, یعنی اس کی بیل ہو گئی ہے, بیل ہونے کے بعد جب اس کا چلان سبمٹ ہوگا ود ان آفٹر 14 ڈیز, جب اس کا چلان سبمٹ ہوگا تو اس کے چلان سبمٹ ہونے کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ اس کو نوٹس کرے گی کورٹ متعلقہ مدعی کو بھی اور اس ملزم کو. پھر اس کے بعد ایک ٹرائل سٹارٹ ہوگا, پھر اس کے بعد اس کا سارا آگے سیٹ اپ ہوگا. پھر کورٹ جب یہ مناسب سمجھے گی کہ یہ بندہ گلٹی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اگر یہ کورٹ یہ مناسب سمجھے گی کہ اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر اسے باعزت بری کر دیا جائے. اچھا احمد بھائی, کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے تو 489 پہ بڑا سخت قانون تھا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا 489 کو بھی لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا کہ ایک بڑے آرام سے اس کی ضمانت ہونا شروع ہو گئی. اس کے متعلق کیا ایسا کہ کیا حکومت پاکستان کو یا ہمارے سیشن جج ہیں یا چیف جسٹس صاحبان ہیں, ان کو ایسا قانون پاس کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ بڑا عام سا ہو چکا ہے. ایک بندہ اپنی پوری زندگی جمع کنجی سے ایک کاروبار سٹارٹ کرتا ہے اور ایک چیک دے دیا جاتا ہے, اور چیک لے کے وہ بیچارہ بینک میں جاتا ہے. بینک سے جب وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اٹھانے کے چکر لگاتا ہے, کبھی ڈی ایس پی کے اور کبھی ایس پی کے. اس کے بعد اگر اس کی خوش قسمتی سے ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ کچہریوں کو چکر لگاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے نے 1 ماہ بھی سزا نہیں کاٹی اور سیشن کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. کیا ہمارے حکومت پاکستان کو, چیف جسٹس صاحبان کو اس کے متعلق کچھ سوچنا چاہیے؟ ہمارے سینئرز یہ بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ وقت پہلے, کچھ سال پہلے ایسا تھا کہ یہ چوری کی بیل بھی نہیں ہوا کرتی تھی جس کی پنشمنٹ 2, 3, 4 سال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب 489F ہے, اب انہوں نے ان کی اماؤنٹ کے حساب سے پنشمنٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کر دی ہے. اب جو متعلقہ مجسٹریٹس ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی اماؤنٹ کتنی ہے. حالانکہ سیکشن وہی ہوتا ہے, 489F ہی لگا ہوتا ہے. انہوں نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہوا ہے کہ اگر یہ اماؤنٹ اچھا 2 لاکھ ہے, 2 لاکھ تو کوئی اماؤنٹ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے اس کی بیل گرانٹ کر دی جائے. اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندے کا قصور ہے نہیں ہے, ہاں بھائی 10 سال پر اس کی 10 لاکھ اس کی اماؤنٹ ہے تو وہ نہیں جی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, وہ اوپر چلا جائے گا. پھر اوپر اصل میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ججز نے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں نا کہ یہاں پر یہ معاملہ ہوگا تو ایسے چھوڑ دیا جائے گا, ان کو ججز کو چاہیے کہ ان کو سیکشن دیکھنا چاہیے, ان کو جو میرٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر تو بندہ گلٹی ہوگا تو اس کو چاہیے کہ ان کو ریلیف نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ جو یہ لوگ ہیں انہوں نے تو کاروبار بنا لیا ہے, وہ لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے ہڑپتے ہیں اور ان کی بابت چیک دے دیتے ہیں اور لوگ یہ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں چیک مل گیا ہے تو اب یقیناً ہمارے پیسے کہیں نہیں جائیں گے. لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ ایک کسی کے ساتھ کو کاروباری لین دین کرتے ہیں ایک پراپر نہ صرف چیک لیں بلکہ اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنی جو
ڈیڈ ہے, جو وہ ڈیڈ ان کے درمیان تیار ہوتی ہے اس کو رجسٹر کروائیں. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کو سارا معاملے کو اچھی طرح سے بیٹھ کے کریں. لوگ صرف کہتے ہیں چیک مل گیا بس ٹھیک ہے اب جتنے مرضی پیسے دے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جب ایسا ایک ہیوج اماؤنٹ کسی کو دیتے ہیں وہ لالچ میں آگے دیتے ہیں. لوگ ایک یہ جو فراڈ لوگ کرتے ہیں وہ لوگوں کو بڑے بڑے پیسوں کا لالچ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں 5 لاکھ روپے دے دیں, ہم اپنے کاروبار میں انویسٹ کریں گے, آپ ہم سے مہینے میں 50,000 لاکھ روپے لے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ انویسٹ کر کے آپ کو گھر میں بیٹھے 50,000 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں مل رہا ہے. وہ 1 ماہ یا 2 ماہ دیتے ہیں تاکہ بندے کا اعتماد بحال رہے, پھر وہ بندہ اس میں اور پیسے انویسٹ کرتا ہے. پھر اس طرح سے لوگ لالچ میں آ کے, لوگوں کو چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے لگیں اس کاروبار کی ایک ڈیٹ تیار کروائیں, اس کی بابت چیک لیں 2-3, اور اعتبار والا جو بندہ ہو اس کے ساتھ کاروبار کریں, اور اس بات کو وہ چھان بین کر لیں اگر کوئی بندے کے ساتھ کاروبار کریں کہ اس کا پریویس ریکارڈ کیسا ہے. لیکن آپ نے ایک جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ جی اس کی کرائٹیریا کہ 2 لاکھ ہوگا اس کی ضمانت ہو جائے گی, 10 لاکھ, یہ میرا کام نہیں, یہ سیشن سے ہوگا. لیکن یہ کرائٹیریا یہ ختم ہونا چاہیے کہ جو غریب بندہ 2 لاکھ روپیہ جمع پتہ نہیں کیسے کرتا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہیں, کس طریقے سے وہ لایا, اور ایک وہ عدالت میں آیا اور اسے پتہ چلا کہ جی میرے مجرم کو بیل مل گئی ہے, وہ آج وہ گھوم رہا ہے کھلی فضاؤں میں, اور وہ بندہ جس نے 2 لاکھ لیا وہ بیمار ہو جاتا ہے اور مختلف بیماریوں میں شکار ہو جاتا ہے. ایک تو اس کا 2 لاکھ ڈوبا ہوتا ہے اور پیچھے سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے بچوں کا کیا بنے گا. جی بالکل, ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, ہمارے جو پولیٹیشین ہیں, ہماری جو کیبنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ ایک ایسا لا بنانا چاہیے جس میں لوگ کسی کے ساتھ جب کوئی فراڈ کرتا ہے, کوئی جنرلی گلٹی ہوتا ہے, تو ججز کو چاہیے کہ وہ اپنا کرائٹیریا نہ دیکھیں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے 50,000 لاکھ یا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے تو بس ٹھیک ہے یہ کوئی ہیوج اماؤنٹ نہیں ہے, اس بندے کو ریلیف دے دینا. ججز کو یہ جاننا چاہیے کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو بندہ 50,000 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے لے کے اس نے اس کو دیا ہے, اس کی کیا سچویشن ہے. ججز کو متعلقہ میرٹس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو دیکھ کے پھر یہ ڈیسیجنز کرنے چاہیے. اچھا, یہ جیسے کہ ابھی میں نے ایک دوست سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ جی اس کے بعد انہوں نے ریکوری کا دعویٰ کرنا چاہیے جس کی ایک ڈگری جاری کر دی جاتی ہے. وہ جب ڈگری جاری کر دی اس کے بعد کتنی سزا ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی آرام سے ہی ضمانت مل جاتی ہے؟ اصل میں وہ ریکوری ہوتی ہے جب آپ یہ پروو کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے جنرلی ہم سے اتنے پیسے لیے ہیں. آپ سیکشن 37 میں جاتے ہیں, آپ کی جو ڈگری ایشو ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ بندے کو جتنی وہ ڈگری اگر اپروو ہو جاتی پھر وہ بندے کو وہ پیسے دینے ہی پڑتے ہیں ہر حال میں. ادروائز وہ جب پیسے دے گا تو پھر وہ جوڈیشل عدالت سے چھوٹ کے آئے گا, اس کا دوسرا کوئی حل نہیں ہوتا, یا آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جائے اس کا صرف یہی حل ہے. جی میرے ساتھ ایک بڑے سینئر وکیل موجود تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز.